दोस्तों, रात को पाकिस्तानी मिलिट्री रिजीम की तरफ से अफगानिस्तान पर एक बार फिर अटैक हुआ। ये मिलिट्री अटैक कंदहार के स्पिन बोल्दक के शहर में हुआ है, जो ड्यूरन लाइन पर पड़ता है। अब पाकिस्तानी जो हमेशा ये इस तरह के काम करते हैं और बाद में आते हैं, कहते हैं कि ये तो हम नहीं थे, ये तो कोई और था। जिस तरह एयर स्ट्राइक्स हुए अफगानिस्तान पर और तुरंत ही जब इनको पता चला कि वहां पर बच्चे और औरतें मर गए हैं, तो कह दिया कि ये तो हम नहीं थे। एक बार फिर पाकिस्तानी आकर कहेंगे कि स्टार्ट हमने नहीं किया है। जो हमेशा वार करते हैं, फिर खामोशी से बैठते हैं और सोचते हैं कि दुनिया ऐसी ही खामोश रह जाएगी। अब खामोश नहीं रहने वाले हैं, ना ही दुनिया और ना ही तालिबान की गवर्नमेंट। तालिबान की गवर्नमेंट की तरफ से भी सही तरीके से जवाब दिया गया है। 2 घंटों तक ड्यूरन लाइन पर फायरिंग चल रही थी दोनों साइडों से। ये टेंशन एक बार फिर बढ़ती जा रही है। अब ये कोई भी बहाना नहीं चलेगा, कोई भी चीज की जरूरत नहीं है कि आप पाकिस्तान के साथ बैठो। कभी आप जाते हो कतर में बैठते हो, कभी आप जाते हो टर्की में बैठते हो, कभी आप जाते हो सऊदी अरेबिया में बैठते हो। ये कोई भी रिजल्ट देने वाला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान वो लोग नहीं है जिसके साथ आप टेबल पर बैठो और बात करो पीस के बारे में। क्योंकि वो तो हम अफगानिस्तान के लोगों को कुछ भी नहीं समझते। वो तो उसके ना वो माइंड में यही रखा गया है कि हम पाकिस्तानी तो कोई अनदर लेवल की चीज है और अफगानिस्तान के लोग तो कुछ भी नहीं है। अब अफगानिस्तान के लोग, तालिबान की गवर्नमेंट, ये तो यही अफगानिस्तान के लोग हैं, ये तो अफगान है। इनको क्यों समझ नहीं आती कि पाकिस्तान के साथ बैठना फजूल है। अगर पाकिस्तान के साथ 3 बार नहीं 50 बार 300 बार भी बैठो तो कोई भी रिजल्ट आने वाला नहीं है, क्योंकि इनका फितरत यही है। ये जो अपना पीएम इमरान खान को अमेरिका के लिए अंदर कर सकता है, अपने ही पाकिस्तानी को इस तरह हालत में रख सकता है कि उनका ना ये सबूत है कि वो जिंदा है, वो मर गया है, कुछ सबूत नहीं है। तो अफगानिस्तान क्या, अफगानिस्तान के साथ तो ये कुछ भी करेंगे अमेरिका के लिए। अमेरिका ने जिस दिन से बात की है, उस दिन के बाद पाकिस्तान तो अपना क्रेडिट लेगा। पाकिस्तान तो दिखाएगा कि हम तो बहुत ज्यादा हाई लेवल के गुलाम हैं। और ये जो बैठना है, ये जो बातें हो रही है और ये जो बातें कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, इनका कोई हल आने वाला नहीं है और ना ही उम्मीद है हमें। ये जो अटैक हुआ है 2 घंटों में, 2 घंटों में जो फायरिंग हुई है, पहले पाकिस्तान ने स्टार्ट किया और तुरंत अफगानिस्तान तालिबान गवर्नमेंट ने जवाब दिया। क्योंकि हमारा भी फर्ज बनता है, अगर एयर स्ट्राइक्स नहीं कर सकते हैं तो अगर आप गुरीला या ऐसी ही वार करोगे, अटैक करोगे, फायरिंग करोगे, तो उनका जवाब तो आपको जरूर मिलेगा। और पाकिस्तानी तुरंत ही पाकिस्तानियों की वॉइसेस वायरल हो रही है एक्स पर, पश्तो जुबान में, उर्दू जुबान में, पंजाबी जुबान में, कि हम ना ये नहीं करना चाहते हैं, स्टॉप करो। अफगानिस्तान तालिबान गवर्नमेंट को कहते हैं। एक मैसेज मैंने ये भी सुना जो वॉइस था कि कह रहे हैं कि हकानी को कह दो कि समझाए तालिबान को कि अब बस कर, और ज्यादा हो रहा है, वरना इसका रिजल्ट कुछ और होगा। स्टार्ट करते हो आप, जब आपको जवाब मिलता है तो आप इस तरह के काम करते हो। फिर इनके टीवी चैनल, इनके पॉलिटिशियंस जो कहते हैं इंसानी हमदर्दी के लिए हम ड्यूरन लाइन ओपन कर रहे हैं। अबे इंसानी हमदर्दी अपने पिछवाड़े में रखो कंजर लोग। आप इतने कंजर हो कि आप वहां पर सिविलियंस को मार रहे हो, वहां पर अटैक कर रहे हो। हर एक वीक 2 वीक में एक बार अटैक कर रहे हो, कभी एयर स्ट्राइक, कभी ना बच्चों को, कभी क्रिकेटर को, कभी औरतों को मारो, कभी सिविलियंस को ड्यूरन लाइन पर मारो। और उनके बाद भी आप इंसानियत के बारे में बात करते हो। आपको इंसान में किसने शुमार किया है? हम आपको इंसान मानते ही नहीं है। आप दरिंदे हो, दरिंदे। आपका कोई मिसाल नहीं है, आपकी जुल्म का कोई मिसाल नहीं है। लेकिन अब जो होगा, और अब जो हमारा रिक्वेस्ट है तालिबान गवर्नमेंट से, कि ये जो कहेंगे कि आप सऊदी में बैठो, आप कतर में बैठो, आप तुर्की में बैठो, कहीं पर भी नहीं बैठना है। अगर बैठना है या तो हिंदुस्तान में बैठना है और या ही रशिया में बैठना है। अगर हिंदुस्तान के वीजे इसको नहीं मिलेंगे, जो नहीं मिलने वाले भी है, और ना ही हिंदुस्तान की गवर्नमेंट चाहती है कि पाकिस्तान के नापाक चेहरे आ जाए हिंदुस्तान, तो ऐसा करना है कि हिंदुस्तान का डेलीगेशन लेकर जाओ, बैठो रशिया में बैठो और वहां पर बात करो। फिर सामने आएगी सारी बातें और फिर सबको पता चल जाएगा कि असली गद्दार, असली दहशतगर्द कौन है।
یہ جو باتیں کر رہے ہیں کبھی ٹرکی، کبھی قطر، کبھی سعودی عربیہ، ہم کو تو سب کو پتا ہے کہ وہ جو سائیڈ لے گا وہ پاکستان کا سائیڈ لے گا، وہ کبھی بھی حقیقت بات نہیں کرے گا۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں آتی ہے کہ قطر غصہ ہے پاکستان پر اور ٹرکی غصہ ہے پاکستان پر، ان کے ایک دن بعد یہ انفارمیشن آتی ہے کہ ٹرکی اور اسلام آباد کا کوئی یا پاکستان کا کوئی نیا سا پروجیکٹ سائن ہوا ہے۔ یہ کنجر پن ہم کو نہیں چاہیے، ہم کو نہیں چاہیے۔ ہم کو یہی چاہیے کہ آپ انٹرنیشنلی کسی بھی کنٹری میں جاؤ، ہم کو آپ پر بھروسہ نہیں ہے سوائے دو کنٹریوں کی، یا رشیا میں بیٹھو ہمارے ساتھ یا ہندوستان میں بیٹھو ہمارے ساتھ، تب آپ کے ساتھ بات ہوگی، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ رشیا بھی وہاں پر سامنے رکھے گا کہ آپ دہشت گرد ہو اور آپ کے دیش میں وہاں پر ISKP ہے، داعش کے نام پر جو آپ ٹرین کر رہے ہو، جس سے بہت بڑا ہے خطرہ ایران اور رشیا کے لیے۔ اس کے سارے جواب آپ کو ملیں گے۔ ان کے ساتھ ساتھ آپ کے یہ جو ڈیمانڈز ہے، آپ جو ہمیشہ چیخے چلا رہے ہو کہ افغانستان کو کچھ کرنا پڑے گا، افغانستان کو کچھ کرنا پڑے گا TTP کے لیے، TTP کو خاموش کرو۔ ابھی آپ کے دیش میں رہتے ہیں آپ، تو پھر کہہ دو نا، پہلے تو سائن کر کے دے تو جو ہمارا ہے، چھوڑو یہ ان علاقے کو، KPK کو چھوڑو اور کہہ دو کہ یہ آپ کی جگہ ہے، یہ افغانستان کی جگہ ہے، یہاں پر TTP کو سنبھالو۔ پھر ہم دکھاتے ہیں کہ ہم کس طرح TTP کو سنبھالتے ہیں۔ TTP کو سنبھالنا پھر کریں گے۔ اب تو نہ تو وہ جو آپ ڈیورن لائن کے اس طرف پڑے ہیں اس کا ہمارا کیا لینا دینا، اور وہ تو آج سے نہیں ہے، وہ تو جب سے ہم کو ABC یاد ہے اسی ہی دن سے پتا ہے کہ TTP کا جنم ہے، اور TTP ایک گروپ ہے جو اگینسٹ پاکستان کام کر رہی ہے۔ پہلے پاکستان نے ٹرین کیا، پاکستان نے بنایا، پھر پاکستان کے اگینسٹ ہوا، جس طرح طالبان افغانستان کی گورنمنٹ ہے۔ ہر ایک چیز کے بارے میں ثبوت ہے اور ہر ایک چیز میں ساری دنیا جانتی ہے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ یورپ، ویسٹ اور امریکہ اس چیزوں پر خاموش ہے، اور ان کے ساتھ جو کتے ہیں جو ایشیا میں ہے، جیسے کہ قطر، ٹرکی اور یہ دیش جو ہوتے ہیں، نہ ہی UAE آپ کا کچھ کرنے والا ہے، افغانستان طالبان گورنمنٹ کو کہہ رہا ہوں، اور نہ ہی قطر آپ کے ساتھ مدد کرنے والا ہے، نہ ہی ٹرکی آپ کا کوئی مدد کرنے والا ہے۔ کوئی بھی یہاں پر آپ کے مدد کے لیے نہیں بیٹھا ہے سوائے ہندوستان اور رشیا کے، کیونکہ اب پوتین جو گیا ہے ہندوستان، وہاں پر جس طرح کی باتیں کی اور جس طرح سنایا افغانستان کے بارے میں، تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ افغانستان گورنمنٹ یا طالبان گورنمنٹ کا سپورٹ کرے۔ جب آپ کو وہاں سے سپورٹ مل رہا ہے، جب آپ کو ہندوستان سے سپورٹ مل رہا ہے، تو کلے میں کہہ دو کہ آ جاؤ ہمارا سپورٹ کرو تاکہ ہمارا کچھ بن جائے، تاکہ ہم جواب دے سکے۔ یہ کب تک چلے گا کہ پاکستان آئے گا، مارے گا اور جائے گا، اور پھر کہانی یہی کرے گا کہ ہم نے تو نہیں کیا ہے، بار بار کرتے جا رہے ہیں۔ اب ان فائرنگ کا ترنت ہی 1 گھنٹے بعد، 2 گھنٹوں تک یہ فائرنگ جاری تھی، اور 1 گھنٹے بعد یہ لوگ کہنے لگے کہ پہلے سٹارٹ تو افغانستان نے ہی کیا۔ افغانستان کے لوگ اس طرح کے لوگ نہیں ہے جب وار کرے اور خاموش ہو جائے اور کہہ دے کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ وہ افغانستان کے لوگ ہیں، افغانستان کے لوگ ہیں۔ جنگل کا بادشاہ شیر ہوتا ہے اور شیر کا بادشاہ افغان۔ تو افغانستان کے لوگ اس طرح کے لوگ نہیں ہے کہ پھر وہ مکر جائے اور کہہ دے کہ ہم نے نہیں کیا۔ جس طرح آپ نے ایئر سٹرائکس کی افغانستان پر، ان کے بعد آپ مکر رہے تھے۔ آپ نے ہر ایک اٹیک میں بچوں، کرکٹرز، عورتوں کو مارا، اور آپ کہہ رہے تھے کہ نہیں، ہم تو TTP والوں کے پیچھے تھے۔ نہ ہی TTP والوں کا کسی بندے کو آپ نے مارا، نہ ہی آپ کے ثبوت۔ جس طرح پاکستان کے ساتھ کسی بھی وار جیتنے کا ثبوت نہیں ہے، اس طرح ہی کچھ بھی ثبوت نہیں ہے کہ افغانستان نے پہلا شروعات کیا ہے۔ نہ ہی آج، نہ ہی کل، نہ ہی 1 مہینے پہلے جو ہوا، نہ ہی 2 مہینے پہلے جو ہوا۔ ہمیشہ سٹارٹ ہوا ہے پاکستان کی طرف سے۔ ہمیشہ پاکستان نے دلالی دکھائی ہے اور ہمیشہ دلالی کا کام کر رہے ہیں۔ یہ دلال لوگ کبھی بھی نہیں سدھریں گے، اور نہ ہی سدھرنے والے ہیں، اور نہ ہی ہمیں امید ہے کہ یہ لوگ سدھرے۔ تو دوستو، ذبیح اللہ مجاہد طالبان گورنمنٹ کے سپوکس پرسن سے بھی کنفرمیشن آئی ہے کہ ہاں، سپین بولدک، کندہار سپین بولدک میں پاکستان کی طرف سے پہلے اٹیک ہوا اور اٹیک کا جواب دیا گیا ہے، اور جب اٹیک کا جواب دیا گیا ہے تو پاکستان نے اپنے پتلونے چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں، پتلونے چھوڑ کر ہی بھاگ گئے ہیں۔
پھر مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے پتلونے چوڑتے ہیں اور بھاگتے ہیں اور پھر چیخے چلاتے ہیں کہ ہم نے تو یہ نہیں کیا. تو آنے والے وقتوں میں ڈیفنس تگڑا کرنا پڑے گا, اور ڈیفنس آپ کا تب تگڑا ہوگا جب آپ ڈائریکٹلی ڈیفنس کا ایگریمنٹ کرو گے ہندوستان کے ساتھ, ڈیفنس کا ایگریمنٹ کرو گے آپ رشیا کے ساتھ. یہ دونوں دیش آپ کی لیے بلائی چاہتے ہیں اور یہ دونوں دیش چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کام کرے. یہی ٹائم ہے کہ پاکستانیوں کے اگینسٹ آج سے سٹارٹ کرو گے تو 1 نہیں 2 نہیں 5 نہیں 10 سال 20 سال میں تو آپ اس قابل رہو گے کہ آپ کا ایئر ڈیفنس تگڑا ہوگا اور آپ کی آرمی تگڑی ہوگی, آپ کی اکانومی تگڑی ہوگی. تو باڑ میں جائے یہ ڈیورن لائن کو جو بند کیا ہے, نہ ہی ٹریڈ اوپن ہونی چاہیے اور نہ ہی پاکستانیوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور نہ ہی باتیں کرنا چاہیے. تو دوستو آپ بھی اپنا اوپینین لکھ دو, آیا پاکستان کے ساتھ بیٹھ کر کوئی ریزلٹ ملے گا, کوئی پوزیٹیو چیز ملے گی؟ ہم تو مانتے ہیں کہ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے. آپ بھی اپنا اوپینین لکھ دو, ہمیں فالو کرو انسٹاگرام پہ, ہمارا یوٹیوب چینل. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو لائک سبسکرائب اینڈ شیئر کرو. اور لاسٹ میں یہی کہنا چاہتے ہیں, جے ہند جے افغانستان, جے ہندوستان جے افغانستان, جے ہند جے افغانستان. ٹل دین ہیو اے گڈ ٹائم, بائے بائے.